أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 158. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی کی بریائی ثنا اور خوبی اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اور آپ جمعہ کی خطبہ مع 2 رکعت نماز ادا کرنے کی غرض و غایت سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرما کر ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام سامعین اور گھروں میں بیٹھے ہوئے سامعات کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ خطبہ مسنہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پیش کی گئی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں چند باتوں کی وضاحتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اسلام نرمی کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نرم دل بنا کر بھیجا، اور جب بندہ مومن کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس ارادے کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور ہم پکا ارادہ رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ نے اس بات کو وعدے کیا کہ ہم جب کوئی پلاننگ بنائے تو اپنے اس پلاننگ کے اندر مشورہ کر لیا کریں، اور یقین مانو مشورے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے لوگوں کے لیے نر بنا کر بھیجا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس سے لوگ چوک در چوک، جماعت در جماعت بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ انہیں معاف کیجئے، آپ ان کی غلطیوں پہ بخش دیا کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور پھر رب سے ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب و مرغوب بندہ ہوتا ہے۔
اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت کو بظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، لیکن اس خطاب کا پیغام پوری امت محمدیہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے یعنی آپ کو لِنْتَ نر بنایا۔ یقین مانو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، موم کی طرف سے آپ نرم تھے، اور اسی نرمی کی بنیاد پر بڑے بڑے جابر بادشاہ، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، فتح مکہ کے بعد چاہتے تو ان کے لائن قطار میں لگا کر ایک ایک کر کے لوگوں کے، ظالموں کے، جنہوں نے آپ کے خلاف ایسی ایسی نازیبہ حرکات و سکنات کی تھی جو قابل بیان نہیں، جنہوں نے آپ کی شریک حیات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کے خلاف فاحش شریع الزامات لگائے گئے۔ فتح مکہ کے بعد پوری طاقت، پورے دارالسلطنت آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو معاف فرما دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دین کوئی بدلے کا دین نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، چاہو ہم نے سب کو معاف کروا دیا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا کہ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کو نرم دل بنا کر بھائیو، آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے ہیں، سختی کرنے والے نہیں، اور یہ پیغام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، یہ عملی نمونہ صرف اپنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات والوں کے لیے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، ہر کس و ناقص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل بنا کر بھیجا۔ آپ اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی نرمی کرنے والے تھے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب کوئی یہ کہے فرقہ پرست طاقت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یا اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا پھیلائے کہ اسلام کے اندر سختی ہے، اسلام کے اندر مارنے پیٹنے کا، اسلام کے اندر چنگ و جدال کا حکم ہے، تو یہ ان کی سمجھیے ایک بہت بڑا الزام ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کے سینے کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے سفینہ بنا دیا، جو چاہے آپ کی سفینہ سے، آپ کی کشتی سے فائدہ اٹھائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ تعالیٰ نے ایک جواب بھی دیا۔ اس کے برعکس اگر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا؟ قرآن نے اس کے اپوزٹ بھی بیان دیا۔ قرآن نے کہا دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ بہت زیادہ سختی کرنے والے ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس سے لوگ جھوک در جھوک نکل جاتے، بھاگ جاتے۔ بخاری شریف کی روایت اس واقعے کی طرف مجھے جانا اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کتنا زیادہ نرمی کرنے والے تھے۔ بخاری کی صحیح روایت ہے، ایک اعرابی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیے، پیشاب کر لیے۔ صحابہ کرام بہت قریب تھا کہ اب ان کے وار کر دیتے، صحابہ کرام کی آنکھیں نیلی پیلی ہو رہی تھی کہ یہ کیا مسجد ہے، اس کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کا اب تب کا ماحول تھا، نبی علیہ السلام کو رک جاؤ،
میرے ساتھیوں رکو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اللہ اکبر، کہا پیشاب کر لینے دو۔ پھر ڈول میں پانی منگوایا، پھر اس کو صاف کیا اور اس اعرابی کو سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب پائخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ کیا کمی تھی آپ کے پاس؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ کیوں قرآن نے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے۔ اتنا بڑا ثبوت، اتنا بڑا مثال میں سمجھتا ہوں کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کرے اور ہم دیکھتے رہ جائیں، لیکن نبی کا پیغام دیکھو، اللہ اکبر۔ فبما رحمت من اللہ، اوپر چابی ہے، ایک لڑکے کے پاس ہے چابی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ نے آپ کو نرمی کرنے والا کا بنا کر بھیجا، سختی کرنے والا بنا کر نہیں۔ لنفسوا من حولک، ورنہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنهم واستغفر لهم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں درگزر کر دیجیے، انہیں آپ معاف کر دیجیے۔ کب؟ ایک تو واقعہ میں نے اشارہ بتایا، اتنا بڑا جرم پھر بھی نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ بخاری کی دوسری روایت، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، تھک جاتے لوگ آرام کرتے، بیٹھ گئی۔ اس قافلے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جسے دیکھ کر شیطان بھی راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہی موجود ہیں، اور صحابہ کرام ہیں۔ پڑاؤ ڈال دیے، ایک دیہاتی آیا، اللہ بخاری کی روایت ہے، سن لیا غور سے، ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر پہ گردن پہ ایک دھاری والی چادر لٹک رہی تھی۔ اس دیہاتی نے چادر کو گھسیٹتے ہوئے کہا، اے محمد، اللہ دیکھیے، اے محمد، اللہ نے آپ کو جس بیت المال کا مالک بنایا ہے، اس بیت المال سے مجھے اناج اور غلہ چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ دیکھیے۔ عمر بن خطاب جیسی شخصیت موجود ہے، کیا گزرا ہوگا۔ نبی نے کہا بس کرو، نبی نے کہا، قرآن نے اعلان کر دیا، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھلی باتوں کا حکم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ معاف کر دیجئے، انہیں معروف کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ایسے جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، جاؤ انہیں ضرورت بھر غلہ دے دو۔ حضرت علی جب چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے کندھے مبارک کے اوپر چادر کے نشان بھی آ جاتے ہیں، خراش بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو اسلام کو نرمی کرنے والا بنا کر ہی بھیجا۔ تو قرآن نے کہا فاعف عنہم، ایک تو یہ کہ معاف بھی کر دیجیے، ایک تو غلطیاں بھی کر رہے ہیں، اور اللہ یہ اعلان کرا واعف عنہم، معاف بھی کیجیے، اور کیا کیجیے، واستغفر لہم، معافی کے بعد آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ ایک تو معاف بھی کر دیجیے اور پلس ان کے لیے استغفار کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لنت لہم کہا کہ اے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ انہیں معاف بھی کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ یہ پیغام اسلام کا دنیا انسانیت کے نام اتنے دلائل اور براہین کے بعد، قرآنی آیات کے دلائل کے بعد، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے،
اسلام فرقہ پرستی کا نام ہے۔ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ناانصاف ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس کا ہندوستان کے اندر ہی نہیں، اس پوری کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا ہے جو اسلام کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے، جو اسلام کو فرقہ پرستی والا مذہب قرار دے۔ اس سے بڑا ظالم اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ معاف بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے۔ آگے دیکھیے اللہ نے کتنا بہترین پیغام دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، آپ کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، ارادہ آپ کا بنتا ہے، چاہے وہ دنیاوی حلال تجارت سے متعلق ہو یا اخروی عبادات سے متعلق ہو یا کسی جلسہ و جلوس سے متعلق ہو یا کبھی مساجد و مدارس کے تعاون سے متعلق ہو یا ایسے مقامات مقدسہ کی تعمیر سے متعلق ہو، اس طرح کے کار خیر کا جو بھی معاملہ ہو، اللہ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ کا بھروسہ اور یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ۔ اسباب پہ ہم یقین نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت ساری سواریاں موجود ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ذرائع آمدنی موجود ہے، آپ یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہم سب کچھ خود ہی کر لیں گے، بس ہمارے پاس تو ہے نا، کسی جنگی مہم پہ جانا ہے، آپ کے پاس تلوار بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، سواریاں بھی ہے، اب ان تمام چیزوں پہ آپ کو یقین ہے ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ سب کچھ ہے نہیں، سب کچھ رہنے کے بعد آپ کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ یہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، اپنے اسلحہ پہ یا آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس پہ بھروسہ مت کرو یا اس پہ یقین مت رکھو۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب کیا ضرورت، ہم ان تمام چیزوں کے ذریعہ بیڑا پار لگا لیں گے۔ ہم نے ٹکٹ پلین کا نکال لیا، میرے پاس ٹکٹ تو موجود ہے، ٹرین کا ٹکٹ ہم نے اپنے گاؤں کا نکال لیا، میرے پاس ٹکٹ تو میں پہنچ جاؤں گھر تک، ایسا نہیں، یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، ٹکٹ میرے پاس تو کیا ہوا، وہ اللہ ہی پہنچانے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آپ کو راستے میں آپ کی ٹرین کو پلٹ دے، آپ کہاں ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی، روح آسمان میں لٹک جائیں گی، سارے جب چترا جائیں گے۔ اور اس لیے آپ اسباب پہ نہیں، اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر معاملہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، کوئی کام ہو چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اس کام کا تعلق دنیا سے کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات پہ پہلے وہ یقین کرتا تھا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی کام کا ارادہ کرے تو اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کیجیے، مشورہ میں کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع سے، جنگی ماحول ہو یا سماجک ماحول ہو یا نئے معاشرے کی تشکیل کی باتیں ہو، اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات کے اندر مشورہ لے لیا کیجیے۔